أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد، ذمہ داران، جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک خاص مقصد کے لیے آپ حضرات کو جمع کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ ہماری ہدایت کے مطابق ایک ایسا طبقہ، ایسی جماعت تیار کیجیے جو ہماری معیار کے مطابق ہو، ہمارے مطلوبہ معیار کے موافق ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت فرماتے، حکمت کی باتیں ان کو بتاتے اور ان کے قلوب کا تزکیہ فرماتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق 23 سالہ دور نبوت میں اس بات کی محنت فرمائی کہ اللہ کے مطلوب معیار کے مطابق ایسی جماعت تیار ہو جو اللہ کی تعلیمات کو اپنے فعل اور حال کے ذریعے سے امت کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کرے. ظاہر سی بات ہے، یہاں دو سوال پیدا ہوتا. پہلی بات تو یہ کہ آیا اللہ کے نبی اپنے مقصد میں کامیاب گئے یا ناکام گئے؟ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین. لہذا ناکام و ناکامیاب ہو کر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ نبی اپنے مقصد میں کامیاب گئے. جب ایک طرف ہم یہ بات مانتے ہیں تو ہمیں اس بات کو بغیر کسی لومۃ لائم کے تسلیم کرنا چاہیے کہ نبی نے جو جماعت تیار کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شکل میں، وہ اللہ کے مطلوبہ معیار کے مطابق. اگر اس جماعت پر کوئی اعتبار نہیں کرتا تو گویا وہ یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ نبی اپنے مقصد میں نعوذ باللہ ناکام گئے، اور یہ سمجھنا اپنی بربادی کے لیے دعوت دینا. اس سے صحابہ کرام کی عظمت، رتبے، مرتبے، مقام کا پتہ چلتا ہے کہ نبی نے ان کو اللہ کے مطلوبہ معیار کے مطابق تیار کیا. اپنے مشن میں پیغمبر کامیاب گئے. نبی کا مشن اسی وقت کامیاب تسلیم کیا جائے گا جب صحابہ کرام کو معیار حق مانا جائے. اور اگر صحابہ کو معیار نہ مانا جائے تو نبی اپنے مقصد میں ناکام دکھائی پڑیں گے، نبی کو ناکام تسلیم کرنا پڑے گا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی مختصر آیت پڑھی. وقت چونکہ کم ہے اس لیے درمیان کی بات حذف کرتے ہوئے نتیجے کی بات عرض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ صاف کلیئر فرماتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے چن لیا،
صحابہ کے دلوں کو تقویٰ کے لیے. اللہ اکبر. اللہ نے جانچ لیا صحابہ کے دلوں کو تقویٰ کے لیے. اور بقول حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ اللہ نے صحابہ کے دل کو تقویٰ کے لیے خالص کر دیا. انہوں نے امتحان کا ترجمہ خالص سے کیا. ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں امتحان کا لفظ لباب ہے جانچنا، اور اللہ لفظ امتحان استعمال کر رہا ہے. تو آیت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے صحابہ کو جانچا. اب اگر اس صدی کا کوئی مولوی یہ کہے کہ تاریخ کی روشنی میں ہم صحابہ کو جانچ کر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ فلاں فلاں نفاق کے اندر مبتلا، فلاں فلاں فسق کے اندر مبتلا، تو یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تاریخ کی کسوٹی پر صحابہ کو جانچ رہا ہے. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو جانچا، ہم نے ان کو خالص کیا ہے ان کے دل کو تقویٰ کے واسطے. تو ہم تو اللہ کی بات مانیں گے، اور جو تاریخی روایت آیت سے ٹکرا رہی اس تاریخی بات کو کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے اور اللہ کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے. یہاں ایک دوسرا سوال یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے؟ دو انداز میں آپ سمجھیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نصوص کتاب و سنت کی روشنی متفق علیہ مجتمع یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی، سارے صحابہ جنتی ہیں. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ کسی مجدد کا قول نہیں، کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں یہ عقیدہ تیار ہوا ہے کہ پوری جماعت صحابہ جنتی اور ان سارے صحابہ سے اللہ راضی. یہ بات آپ مانتے ہیں، مگر آپ اہل علم، ہم سے زیادہ آپ پڑھتے لکھتے، ہم سے زیادہ آپ معلومات رکھتے. آپ کے ذہن میں ایک صبح ایک سوال پیدا ہو کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، تو قرآنی آیات یہ بتاتی ہے کہ صحابہ سے بڑے بڑے گناہ صادر ہوئے. تو میاں یہ بات سمجھ لو، اہل سنت نے اس سوال کے لیے جو دروازہ کھلتا تھا اس دروازے کو لاک کر دیا. ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے. ان کا گناہ ذکر کر کے جو آپ ہم کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم عصمت کے قائل ہوتے تو گناہ ان کی عظمت کے لیے روڑا بنتا. ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ہم صحابہ کو مغفور مانتے. مغفور کا مطلب ہے اللہ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا. یہ تو ان کا حال دنیا میں، اور آخرت ان کی محفوظ ہے. دنیا میں مغفور ہے، آخرت میں محفوظ. آخرت میں محفوظ ہونے کا مطلب، آخرت میں محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ جنت کے دخول اولی کے حقدار کہلائیں گے. اس مقدس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے، جو دراصل اللہ نے پوری جماعت صحابہ کو دلیل نبوت بنایا. امام اہل سنت مولانا عبدالقدوس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا کہ نبی کی نبوت کی دلیلیں کس طرح، تو میرے سامنے 4 طرح کی دلیلیں قرآن میں آئی. پہلی دلیل انبیاء سابقین کی پیشین گوئیاں، جیسے حضرت عیسیٰ کی بشارت. انبیاء سابقین کی پیشین گوئیاں یہ دلیل نبوت.
نبی کے ذاتی احوال یہ دلیل نبوت، صحابہ کرام کی جماعت یہ دلیل نبوت، نبی کے معجزات یہ دلیل نبوت۔ تو پوری جماعت صحابہ کو دلیل نبوت کا درجہ عطا کیا گیا۔ جو صحابہ سے ٹکراتا ہے وہ نبوت کی ایک دلیل کو کنڈم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے امت کی روحانی خرابی میں ان بیماروں اور ان روگ پھیلانے والوں کا زیادہ عمل دخل ہے، یہ تباہی کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ تو سوال آپ کے ذہن میں اگر آ رہا ہو کہ صحابہ سے گناہ ہوا تو سن لو، چند صحابہ کرام ہیں جن سے گناہ صادر ہوا، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ معصوم سے گناہ نہیں ہوتا، غیر معصوم سے تو گناہ ہوگا، مگر صحابہ سے گناہ ہوا یہ تو آپ کو پتا ہے۔ مگر صحابہ نے جس بے مثال طریقے پر توبہ کیا وہ آپ کو پتا نہیں؟ گناہ ہوا میں نے مانا، مگر کیا دنیا نے جانا صحابہ کے علاوہ دنیا میں کون ہے جو نبی کے سامنے آ کر کے کہے اللہ کے پیغمبر میں ناپاک ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ حضرت ابو لبابہ نبی کے پاس آئے، کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا۔ نبی نماز پڑھانے آتے، ان کو ستون سے کھولا جاتا، نماز نبی کے ساتھ پڑھتے، نماز سے فارغ ہوتے پھر کہتے لوگوں ہمیں اسی ستون میں باندھ۔ نبی کنکھیوں سے ابو لبابہ کو دیکھتے اور ابو لبابہ بھی کنکھیوں سے نبی کو دیکھتے کہ اس حالت زار میں نبی کی توجہ ہماری طرف ہے یا نبی کی زیارت سے بھی میں محروم ہو رہا ہوں۔ تو ابو لبابہ کہتے ہیں نبی کنکھیوں سے دیکھتے۔ جب ابو لبابہ کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، نبی سے ان کو ابو لبابہ کو مطلع کرایا کہ ابو لبابہ سے کہو باہر آ جائیں۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے اپنے کلام میں آیت بنا کر کے نازل کر دیا۔ ابو لبابہ کہنے لگے میں نہیں آؤں گا، مجھے کوئی اور نہ کھولے۔ جس نبی کے سامنے ہم نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے وہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ہم کو ستون سے رسی سے الگ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ابو لبابہ کی رسی کو کھولا اور حاضرین کو بتایا کہ اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اللہ وہی کہتے ہیں ہم نے ان کے دل کو جانچ کر کے تقویٰ کے لیے خاص کر دیا۔ دوسری آیت میں لائی تو یہ مسئلہ اور منقطع ہوگا۔ اللہ دوسری جگہ اسی بات کو ذکر کرتا ہے وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ اکبر۔ اللہ بیان کرتا ہے تو پھر اس انداز پر بیان کرتا ہے کہ کوئی صبح باقی نہیں رہتا۔ کہا تقویٰ کو ہم نے ان کے لیے لازم کر دیا۔ وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تقویٰ کو ہم نے ان کے لیے لازم کر دیا۔ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہی اس کے حقدار ہیں، یہی اس کی اہل ہے۔ یہ بات تو آپ نے جانی کہ تقویٰ ان کے لیے لازم ہوا۔ اور تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ متقی وہ کہلاتا ہے جو حرام سے اور شبہات سے بچتا ہے۔ اللہ صحابہ کے بارے میں کہا کہ تقویٰ ہم نے ان کے لیے لازم کر دیا۔ معلوم ہوا یہ آگ کی طرح حرام سے بھاگتے، اور حرام تو حرام ہے، یہ شبہات سے بھی اپنے کو الگ رکھتے ہیں کہ چیز جائز ہے مگر ہمارے لیے اس پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں۔ اس جماعت کا نام جماعت صحابہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقویٰ کو لازم کر دیا۔ لازم آپ جانتے جو ذات کے ساتھ خاص کر دیا جائے
جس کو الگ نہ کیا جا سکے. جیسے برف کے لیے ٹھنڈک لا دو، لیمو کے لیے تلسی لا دو، کریلے کے لیے کڑواہٹ لا دو، لیمو کے لیے کڑواہٹ لا دو، دودھ کے لیے سفیدی لا دو، شہد کے لیے مٹھاس لا دی. صحابہ کے لیے تقویٰ لا دی، صحابہ کے لیے تقویٰ لا دی. تقویٰ کو صحابہ سے، صحابہ کو تقویٰ سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کہتے وعدت للمتقین، جنت ہم نے تیار کیا ہے متقیوں کے واسطے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم آپ طالب جنت ہیں اور صحابہ مطلوب جنت. ہم آپ طالب جنت ہیں، صحابہ مطلوب جنت ہیں. اللہ نے ان کو متقی بنایا اور جنت کو متقیوں کے لیے بنایا. صحابہ جنت کے اول حقدار ہیں. اس لیے اہل سنت و جماعت نے اجماعی طور پر صحابہ کے بارے میں عقیدہ قائم کیا کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، تمام صحابہ کرام مغفور. اب ایک دلیل اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتع، حاتب ابن ابی بلتع صحابی، بدری صحابی، بدر کی لڑائی میں رہے، ابو بکر و عمر کے ساتھ رہے، مہاجر ہیں، مکہ میں ایمان لائے ہیں، یمن کے رہنے والے تھے، تجارت کے لیے مکہ آئے، یہی بس کر کے رہ گئے، نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے. بدری صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سارے کے سارے جنتی ہیں. اللہ نے بدری صحابہ کے بارے میں کہا کہ جو عمل کرے اللہ ان سے راضی. مگر حاتب ابن ابی بلتع مدینہ میں رہتے ہوئے جب نبی نے خفیہ طور پر مکہ پہ جانے کا ارادہ کیا، پلان بنایا، تو کہا اس راز کو فاش نہیں ہونا چاہیے. حاتب ابن ابی بلتع ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مگر ان کے بیوی بچے مکہ میں مظلوم. انہوں نے مکہ کی سارا نامی مغنیہ گانے والی عورت جو مکہ سے چل کر مدینہ آئی، نبی نے سارا سے پوچھا ہے گانے والی تو مدینہ کیوں آئی؟ تو سارا نے کہا جب تک ہم مکہ میں رہتے تھے، آپ لوگ رہتے تھے، ہمارا کاروبار چلتا تھا، لیکن بدر کی لڑائی کے بعد مکہ کے رئیس بھی ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، ہمارے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں، اس لیے ہم یہاں ضرورت کی وجہ سے آئے. اللہ کے نبی نے عبد المطلب کے خاندان کو کہا اس کی ضرورت کو پوری کرو، اس کی بھوک کو مٹاؤ. وہ سارا نامی عورت جب مکہ چلنے لگی تو حاتب ابن ابی بلتع نے ایک رکا لکھا روسائے مکہ کے نام کہ نبی تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تیار ہو جاؤ. تو نبی نے کہا کسی کو بتانا نہیں. حاتب نے پرچہ لکھ دیا. جبریل امین سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیتیں لے کر آ گئے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا، زبیر کو بلایا اور فرمایا ابو منصر کو ساتھ میں لے لو، تینوں جاؤ. وہ عورت حاتب کا خط لے کر کے فلاں پہاڑی کے اوپر پہنچی ہے، اس سے خط واپس لاؤ. حضرت علی پہنچے، سارا کو مخاطب کیا خط نکال دے. سارا نے کہا میرے پاس خط نہیں. حضرت علی سمجھ گئے یہ ہم کو چکما دے رہے. حضرت علی نے کہا شرافت سے خط دے دو ورنہ لباس دلوانے کی ضرورت پڑے گی، تمہیں لباس دلوا دوں گا. اس نے جب دیکھا کہ چاروں طرف سے ہم کو گھیر لیا اور ان کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ خط ہمارے پاس، تو سارا نے اپنے بال کے جوڑے سے وہ خط نکال کر علی کو دیا. علی لے کر کے نبی کے پاس آئے. نبی نے حاتب ابن ابی بلتع کو بلایا، پوچھا یہ خط تم نے لکھا؟ تو حاتب ابن ابی بلتع کا جواب سنو. حاتب ابن ابی بلتع کہتے اللہ کے رسول صدا جاری کرنے سے پہلے صفائی کا موقع دیں. صحیح صورتحال میں آپ کے سامنے رکھا. میں مرتد نہیں ہوا،
میں منافق نہیں ہوا، اہل و عیال کی مظلومیت نے مجھے مجبور کیا کہ مکہ کے ذمہ داروں کو اگر ہم تحریر لکھ دیں گے تو وہ ہمارے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کریں گے، اس لیے کہ میرا مکہ میں کوئی گھرانہ نہیں، میں تو یمن کا رہنے والا، میرا کوئی رشتے دار نہیں۔ میں نے یہ کام نفاق کی وجہ سے نہیں کیا، ارتداد کی وجہ سے نہیں کیا۔ اللہ نے نبی کو مطلع کر دیا کہ ابن ابی بلتہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، صرف بچوں کی محبت میں یہ خط لکھا ہے، نبی کی بغاوت میں خط نہیں لکھا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے، اس نے راز پاش کیا، گردن اس کی ہم الگ کر دیں۔ نبی نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ بدر میں شریک رہا ہے اور بدری صحابہ کو اللہ نے جنتی بتایا ہے، لہذا ایسی بات مت کہو۔ جب نبی نے اٹیک کیا تو حضرت عمر نے حاتب ابن ابی بلتہ سے معذرت کیا، ان سے غلطی ہوئی، میں انکار نہیں کرتا، مگر نبی کو اللہ نے بتا دیا نفاق کی وجہ سے نہیں، ارتداد کی وجہ سے نہیں، ہاں گناہ صادر ہوا مگر اس طرح انہوں نے توبہ کیا کہ اللہ نے ان کی طرف سے صفائی دے دیا۔ اس طور پر ہم کو آپ کو اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، میں آخری بات وقت کی قلت کے پیش نظر خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے جانچ لیا ان کے دل کو تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ آیت کا مطلب کیا نکلا؟ جب دل ان کا تقوی کے لیے خالص ہو گیا تو آیت کیا کہہ رہی ہے صحابہ کے بارے میں؟ آیت کہہ رہی ہے ان کے دل میں تقوی ہی تقوی آئے گا، غیر تقوی کی بات نہیں آئے گی۔ ان کے دل میں تقوی کی بات آئے گی، یعنی حرام سے رکنے، حرام سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اثر ہونے والا نہیں۔ اور کہا یہ تو دل کی دنیا کی بات، دنیا دل کی حالت کو نہیں دیکھتی، وہ تو اللہ دیکھتا ہے، مگر صحابہ ہے اللہ چاروں طرف سے ان کی جانچ کر رہا ہے۔ کہا دل میں تو تقوی ہی آئے گا، تقوی کے علاوہ نہیں آئے گا، فسق و فجور دل میں باقی نہیں رہے گا۔ اعمال کے اعتبار سے ان کا مقام، اخروی بدلہ کے اعتبار سے ان کا انجام، آگے اللہ کہتے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے آخرت میں معافی ہے، بخشش ہے، مغفرت۔ اللہ معاف کرے، مگر آپ ہیں چقندر بیچنے والے کہ آپ صحابہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کرے لہم مغفرۃ، اس میں ابو بکر و عمر خاص نہیں، پوری جماعت صحابہ کے لیے یہ حکم ہے، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، معافی ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بڑے ثواب کے یہ حقدار ہے، چھوٹے موٹے نہیں، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، بڑے ثواب کے یہ حقدار ہیں۔ پوری آیت سے اہل سنت نے یہ مسئلہ نکالا، خلاصہ سنو، پوری آیت سے یہ مسئلہ نکلا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اگر کوئی غلطی گناہ ہوا، چند صحابہ، پوری جماعت کو سوال نہیں، چند صحابہ، جیسے میں نے حاتب ابن ابی بلتہ کا نام ذکر کیا، آپ سورہ حجرات پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا ولید ابن عقبہ کے بارے میں کیا کہا، ان جاءکم فاسق بنبأ، مفسرین نے ولید ابن عقبہ کا نام شان نزول میں لکھا ہے، مگر آپ اہل علم ہیں جانتے ہیں آیت کے نزول کے لیے سبب کئی اور ہو سکتے ہیں، اصل تو آیت کا مضمون خاص ہوا کرتا ہے، آیت کے مضمون خاص میں ولید ابن عقبہ کو مبرہ ذکر کیا گیا ہے۔ غلطی اگر بعض صحابہ سے ہوئی ہم اس کو مانتے ہیں، مگر اس غلطی پر وہ باقی نہیں رہے،
اللہ نے ان کو اپنی رضا عطا کی۔ بات آپ نے پڑھی ہوگی مگر جو آگے بات میں کہہ رہا ہوں ذرا دھیان سے سنو، آپ اہل علم میں آپ کے بہت کام آئے۔ اللہ نے صحابہ کو اپنی رضا دی ہے، جس کو رضائے الہی کہا جاتا ہے۔ رضائے الہی کا مطلب کیا ہے؟ رضائے الہی یہ اللہ کی صفت قدیم ہے۔ رضائے الہی یہ اللہ کی صفت قدیم ہے۔ اللہ جس کو اپنی رضا دے دے، اپنی خوشنودی دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے لیے حال اور اللہ کے لیے معال، آخری انجام اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو جب یہ اللہ کی صفت قدیم رضائے الہی ہے اور صحابہ کو اللہ نے رضائے الہی کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے وہ صرف حال دیکھ کر کے نہیں، اللہ کے سامنے معال انجام بھی حال کی طرح ہے۔ اللہ جانتا ہے کفر پر یہ نہیں مریں گے، نفاق پر یہ دنیا سے نہیں جائیں گے، فسق کی لعنت لے کر کے یہ دنیا سے نہیں جائیں گے، ان کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اس لیے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اس جماعت کو صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا۔ میں نے 4 دلیلیں آپ کے سامنے لکھی۔ پوری جماعت صحابہ دلیل نبوت، پوری جماعت صحابہ کے دل کو تقویٰ کے لیے خاص کر دیا گیا۔ جماعت صحابہ میں سے کچھ سے غلطی گناہ صادر ہوا، اس لیے کہ یہ معصوم جماعت نہیں ہے، یہ مغفور جماعت ہے۔ یہ معصوم جماعت نہیں ہے، مغفور جماعت ہے۔ آخرت ان کی محفوظ کر دی گئی، توبہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور فرما دیا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے معافی ہے، بخشش ہے، اجر عظیم کے یہ حقدار ہے۔ اس واسطے اگر صحابہ کرام کی عظمت مقام رتبے کے خلاف کوئی تاریخی روایت کے حوالے سے بکواس کرتا ہے تو ہمیں اس کی تردید کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونا تولنے کے لیے کانٹا ترازو اور لکڑی لوہا تولنے کے لیے ترازو اور۔ جس کانٹے پر لکڑی وزن کیا جاتا اس پر سونا نہیں وزن کیا جاتا۔ سونا وزن کرنے والا کانٹا شیشے کے اندر ہوتا ہے، اس پہ صرف سونا وزن کیا جاتا، اور لکڑے والے کانٹے پر لکڑا اور لوہا دونوں وزن کیا جاتا۔ صحابہ کی زندگی سونے کے کانٹے کی طرح ہے۔ یہ لکڑی بیچنے والے اور لوہا اٹھانے والے وہ لوہے کے ترازو پر صحابہ کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ پوری امت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے، صحیح عقیدے پر جمنے کی ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دل میں روز بروز صحابہ کرام کی محبت میں اضافہ فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب بات ارشاد فرمائیں گے، دعا کرائیں گے۔ وآخر دعوانا